عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ تمہارے بہت قریب ہیں، انہیں تم سے بہت شدید تعلق ہے اور اہل ایمان کے ساتھ نہایت نرم، بڑے ملنسار، بہت محبت کرنے والے. میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا آج سے غالباً 2 ہفتے پہلے کہ اگر موقع ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام کا تذکرہ کرنا ہے کہ جب آپ دنیا سے اپنی امت کو چھوڑ کر اس دنیا سے اللہ کے ہاں دوبارہ واپس کریں گے. کیونکہ اس سلسلے میں روایات اس طرح کی ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو معلومات پوری نہیں ہوتی وہ اپنے طور پر اپنی جانب سے مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں ایسی بیان کرتے ہیں آپ کی ذات سے متعلق جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا متعلق جیسا کہ خود حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر کوئی جھوٹ بنا لے تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو لازم ہوتا ہے ہم سب کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق، دنیا میں جتنے زمانے آپ کا قیام رہا اس سے متعلق، آپ کے اخلاق، آپ کی مبارک زندگی، گھر میں رہنے کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت مبارکہ، آپ کے کپڑے، مدینہ منورہ میں قیام، ان سب کو جب بیان کیا جائے تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ بات صرف وہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بات ثابت ہے. مسئلہ کیونکہ بہت نازک ہے، ایک جانب محبت میں امتیوں کے اندر ایسی شدت بھی ہو کہ ویسی محبت اللہ کے سوا کسی کا نہ ہو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ یہ محبت کی حد کے اندر ہو، ایسی نہ ہو جو کسی انسان کو اللہ کے مقام کے برابر کر دے. اور اس لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ کی ذات کے متعلق ذرہ برابر تنقیص کا پہلو، کمی کا پہلو کسی کے ذہن میں نہ آئے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ گویا کہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے. تو ان باتوں کی روشنی میں یہ حقیقت نکل کر آتی ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا معاملہ ہے، اس میں آدمی نہ دائیں نہ بائیں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ بات کو لیتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، تب جا کر ایک صحیح امتی ہونے کا حق انسان اپنی جانب سے ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے متعلق جہاں ایک پوری لمبی چوڑی آپ کی سیرت موجود ہے، مجھے اس مختصر سے وقت میں آپ کے آخری ایام سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. روایات میں آتا ہے اور تاریخ کی صحیح روایات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جو فرمایا ہے، جو امت کا آخری حج ہے، آپ کی موجودگی کے اعتبار سے وہ 10 ہجری میں ہوا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حج فرض ہوا ہے، جو حج کی فرضیت آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے آئی ہے، وہ ہجرت کے 9 سال آئی ہے. بعض لوگوں کو اس سلسلے میں یہ خیال ہوا ہے کہ غالباً حج فرض ہوا ہے 6 ہجری میں، یعنی مدینہ منورہ میں قیام کے 6 سال گزرنے کے بعد. عام علمی روایات، صحیح روایات کی روشنی میں یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے ایک موقع پر خود بھی فرمایا کہ کسی انسان کے لیے حج کی تربیت ہو جائے، اس پر آ جائے، لازم ہو جائے، اور وہ اللہ کا بندہ اس کو ٹالتا رہے کہ اب کریں گے، اگلے سال کریں گے، بچیوں کی شادی کرنا ہے تب کریں گے. حدیث شریف میں آپ نے خود فرمایا کہ ایسے انسان سے رب العالمین کی جانب سے جو بندوں کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے وہ ذمہ داری ہٹ جاتی. اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ انسان یہودی یا مشرک یا کسی اور دین میں جا کر مرے. تو جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام امت کے لیے بات ارشاد فرمائی ہو، اس بات کو سامنے رکھ کر یہ باور نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں آ سکتی کہ 6 ہجری میں حج فرض ہوا اور آپ نے اس کے بعد 7واں سال گزارا، 8واں گزارا، 9واں گزارا اور 10 میں جا کر آپ نے حج کیا. آپ کی ذات سے یہ بات بالکل بعید ہے. آپ تو دنیا کو عمل کی ترغیب دینے کے لیے آئے تھے، تو آپ اپنی جانب سے تاخیر کیسے کرتے؟
اس لیے آتا ہے روایت میں کہ 9 میں فرض ہوا، اور جیسے ہی اگلا سال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ان کے صحابہ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ تشریف لے جانے والے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کرتے ہوئے دیکھیں گے اور ان سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے، تو پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک لہر دوڑ گئی کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جانے والے، لہذا تمام صحابہ کرام اور سارے عشاق اور سارے ظاہرین اور تمام کے تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں فدا کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے وہ سب تیار ہو کر آ گئے۔ اس لیے مقدار بیان کی جاتی ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے اوپر صحابہ کرام اور اس زمانے کے مسلمان ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ حج کرتے ہوئے اپنے آپ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ تشریف لائے، صحابہ کرام چلے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج کے متعلق بیچ میں رک کر اس بات کو صاف کر لیں، اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کے لوگ جب کبھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اتفاق سے اگر کبھی حج جمعہ کا پڑ جائے تو ہمارے ہاں کے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اصغر ہیں۔ اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ انسانوں کی اپنی سوچ ہے۔ جتنے بھی حج ہیں وہ سارے کے سارے اکبر، کوئی ان میں اصغر نہیں ہوتا۔ حج اصغر تو عمرے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹا سا حج ہے، طواف ہو جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی ہو جاتی ہے، انسان نماز پڑھ لیتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کچھ رو لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بالوں کو صاف کرا لیتا ہے اور عمرے کا حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ حج اصغر ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ حج اکبر تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پچھلے سال وہ اصغر تھا۔ قرآن کریم میں تو یوم حج اکبر فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے لیے، اس حج کے لیے حج اکبر کہا گیا۔ لہذا یہ اکبر اور اکبر جو ہے اس والے حج کے متعلق یہ انسانوں سے اپنی جانب سے کہنا شریعت کی روشنی میں درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر حج کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے اس موقع پر ایک جملہ اور بھی فرمایا تھا۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی تھی کہ اے لوگوں، اے امتیوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے ٹھیک سے حج کرتے ہوئے دیکھ لینا، غور سے سمجھ لینا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکے۔ ان کے لیے اس سے بڑا قتل کرنے والا جملہ، ان کے دلوں کو توڑنے والا کوئی جملہ نہیں تھا۔ پیغمبر سے لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے، وہ اشاروں کی بات فرماتے تھے، اور ان کے سامنے ان کے عاشقین اور محبین کا وہ مجمع ہوتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کے اشاروں کو سمجھ لیا تھا۔ یہ تو اس زمانے کی بات آئی جب ہم جیسے کچھ بزدل پیدا ہوئے جن کے پاس عملی کوئی طاقت تو ہوتی نہیں، تو 3 گھنٹے کے بھاشن بھی ان پر اثر نہیں ڈالتے۔ یہ تو اس زمانے کا معاملہ ہے، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تقریر اس زمانے کی دیکھیں تو بڑی مختصر ہیں، مگر اپنے اندر گہرائی کے اعتبار سے لگتا ہے کہ سمندر بھی تیل ہے ان کے سامنے۔ بہرحال آپ تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ نے جملہ فرمایا، آپ نے حج کیا اور بہت شاندار طریقے پر صحابہ کرام نے ایک چیز کو ہاتھ سے لیا۔ اس موقع پر جب آپ عرفات کے میدان میں تھے اور رب العالمین سے للک کر مانگ رہے تھے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات ہم اپنے سامنے دہرائی اپنے بھائیوں کے سامنے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے آخر میں جو دعا فرمائی، تمام محدثین کی روایات کو جمع کیا جائے اور غور کیا جائے کہ یہ دعائیں کتنے وقت میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ زمانہ گھڑیوں کا نہیں تھا۔ اگر غور کیا جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں تقریباً بعض محدثین کی صراحت کے مطابق 5 گھنٹے دعا فرمائی۔ جو اللہ کے بندے تھے وہ سمجھتے ہیں رب العالمین کو آپ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے تو خود فرمایا انا اعرفکم، میں رب العالمین کو تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور ایک موقع پر یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ میں ہی اس سے ڈرنے والا اور میں ہی اس سے کانپنے والا ہوں، اور جو جس کا جتنا قریبی ہوا کرتا ہے وہ واقف ہوتا ہے۔ رب العالمین کی کمال معرفت اور رب العالمین کی ذات عالی کے متعلق جو علم آپ کو نصیب تھا، سچی بات یہ تو دنیا میں تو کسی کو بھی نصیب نہیں۔ آپ نے وہ کیا، سارے حج سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد عین موقع پر جب آپ واپس آئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات آئی بھی تھی، مدینہ منورہ کے لوگوں کے ذہن میں، کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، پرانی بات ہے جب مکہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا، کہ جب آپ مکے جائیں گے تو اپنا گھر آپ کو یاد آئے گا، وہاں کے لوگ آئیں گے،
حضور پاک علیہ السلام جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جو مسلمانوں کے خاندان سے بچے نکل کر آ گئے، ان کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ کون آیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ جو صحابہ کی محبت ہے، اس دنیا میں محبت پیار پریم کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ اس محبت کے مقابلے میں نالی کے پانی سے بھی زیادہ بڑی چیزیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ یہ تو مکاری کی ہوتی ہے، پیسوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، رنگ روگن کی بنیاد پر ہوتی ہے، کوئی اچھی لڑکی دی گئی اس سے محبت ہو گئی، کوئی دی گیا اس سے محبت ہو گئی، کوئی اچھے پیسے والا ہو گیا اس سے آنا جانا ہو گیا۔ وہاں ایک تو حقیقت تھی، وہ حضور پاک علیہ السلام تو واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا ہیں، اس دنیا پر محبت کی بھی تو حقیقت تھی۔ آپ جس موقع پر پہنچے تو صحابہ کرام نے اس بات کا اظہار کیا تھا، مدینہ منورہ کے لوگوں نے، کہ اللہ کے رسول اگر مکہ فتح ہو گیا تو ادباً کہہ تو نہ سکے، مگر مطلب یہ تھا جملے کا کہیں ایسا تو نہیں کہ قیام پھر مکہ مکرمہ میں ہو جائے گا، مگر پیغمبر ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ المحیا محیاکم، زندگی بھی تمہارے ساتھ اور موت بھی تمہارے ساتھ۔ اور آپ مکہ مکرمہ سے حج کے سارے ارکان مکمل ادا کر کے آپ واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ۔ جس بار مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو یہ ذی الحجہ جو ہمارے عربی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اس کو پہنچے ہیں۔ گویا کہ ہجرت کا 10واں سال ختم ہونے کو تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اور جیسے ہی آپ وہاں پہنچے ہیں تو 2-3 دن کے بعد ہی، 4 دن یا 3 دن یا کچھ کم زیادہ لکھا ہے کہ آخر یہ والا سال ختم ہو گیا اور ہجرت کا 11واں سال شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں کل ملا کر تقریباً سفر کا مہینہ مکمل، اس سے پہلے محرم کا مہینہ مکمل، محرم، سفر اور ربیع الاول کے کل ملا کر 12 دن اس دنیا کے اندر رہے۔ گویا کہ 2 مہینے اور 12 دن کی مقدار ہے۔ ایک آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی جس موقع پر آپ دعا فرما رہے تھے۔ ایک آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کا کوئی چیز نہیں بچا، کوئی ٹکڑا نہیں بچا، اب کسی حصے کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ قرآن کریم اشاروں کی زبان میں کہا کہ نبوت کی ضرورت پوری ہو چکی۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے تو بھیجتا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر دین کا کام کریں، اور ہر نبی نے آنے کے بعد یہ پیغام بھی دیا کہ میرے بعد فلاں آئیں گے، میرے بعد فلاں آئیں گے، میرے بعد فلاں آئیں گے۔ اور جب آپ تشریف لائیں تو آپ نے یہی فرمایا کہ میرے بعد کوئی آئے گا، فرمایا کہ میرے بعد رسالت کا دروازہ بند، اب کوئی نہیں آئے گا۔ بعثت کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے نبی کو بھیجنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں بعثت، گویا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ لکھا ہے مورخین نے، مفسرین نے، کہ جیسے دنیا سے آپ جانے لگے تو گویا کہ رب العالمین نے آپ کے کام کے لیے، آپ کی موجودگی میں، آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے 1 لاکھ کے اوپر کھڑے کر دیے کہ یہ سارے کیا ہیں، اب یہ نبی کے کام کو اپنا کام بنا دیں۔ اور جب دنیا میں اتنے پیارے، اتنے شاندار تیار ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ نبی کو زحمت نہیں دی جاتی دنیا کے اندر۔ نبی کو جو شوق اور عشق ہوتا ہے رب العالمین کی ذات سے، وہ تو دین کو پھیلانے، دین کی طرف، انسانوں کی بھلائی، انسانوں کی ہدایت سے انسان اچھا ہو جائے اور اس کا سیدھا تعلق رب العالمین سے جڑ جائے۔ وہ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہیں۔ کسی کو پتھر کھاتے اچھا لگتا ہے، گلے میں ٹھنڈا کھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے، کمر پر روزے لگواتے ہوئے اچھا لگتا ہے، بیٹیوں کی طلاق اچھی لگتی ہے کہ دنیا پتھر مار رہی ہے اور کھا رہے کھڑے ہو کر۔ تکلیف تو ہوتی ہوگی، خون تو نکلتا ہوگا، آپ بھی چور چور ہوتے ہوں گے، کیوں نہیں؟ جبھی تو قرآن کریم میں تسلی کی آیات آتی ہے کہ نبی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ اتنی محنت کریں جتنا رب العالمین نے آپ کو ذمہ دار بنایا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی جب یہ آیت آئی، آج دین مکمل ہو چکا، ہر ایک کی نگاہ ایک نہیں ہوا کرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ صحابہ کرام ان کے پاس دوڑے ہوا اور آ کر کہنے لگے صدیق آیت تو ہم نے بھی سنی مگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا تو تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہی تو شرط ہے۔ کہا کہ اس میں اشارہ ہے جب دین مکمل ہو گیا تو رب العالمین اپنے نبی کو واپس بلا لے، اب ضرورت نہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت اور اشارے کو سمجھتے ہیں، اور یہ چیز انسانوں میں نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ جانوروں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔
حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے. مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس موقع پر آپ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے چلے اور اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق کہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، ایک تو وہ ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور ایک وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں مگر سب کچھ ہو رہا ہے. فرشتے آ رہے ہیں، بچوں میں روحیں ڈالی جا رہی ہیں، انسانوں کو مارا جا رہا ہے، روح نکالی جا رہی ہے، یہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ وہ حصہ ہے نظام الہی کا جو ہماری نگاہوں سے ہو جلے. اس نظام کے مطابق جیسے ہی آپ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے چلے، حدیث شریف موجود ہے، یہ سلیفنا الیہ، ہر اونٹ اس کو کہتے ہیں شوخی کے ساتھ پٹھلیاں کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اپنی گردن کو بچھا رہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کا مسئلہ ہے تو پھر تو یہ گردن بھی حاضر ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کون سی ہوگی ہماری گردن آپ کے ہاتھ سے جائے. اس سے یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو محسوس کیا. اب مسئلہ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ دن جو چل رہے ہیں محرم اور سفر، یہ دن جو چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اس دن قیام رہا، سفر کا مہینہ گزرا، محرم کا گزرا، سفر کا گزرا. ایک دن آپ تشریف فرماتے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اچانک رات میں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے غلام سے یہ فرمایا کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں جنت البقیع جاؤں جہاں صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں. اور سچی بات یہ کر ہوئے زمین پر اس کا شاندار خزانہ کسی قبرستان کو نہ ملا ہوگا جہاں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ، اولیاء اعظام، محدثین اعظام سارے کے سارے وہاں ہوں. آپ آدھی رات میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے ان کے لیے بہت دعا کی، اللہ سے بہت دعا. اور آدھی رات میں جب آپ واپس آئے ہیں تو آتے ہیں اس موقع پر آپ کے سر میں درد شروع ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیماری کی یہ ابتدا، اور اس سے 5-6 دن پہلے، یہ غالباً 1 ہفتہ پہلے آپ میدان احد میں گئے جہاں صحابہ کرام تشریف فرمائے، اور بہت زمانے کے بعد گئے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ایسے گئے اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ لگ رہا تھا کوئی آخری ملاقات کرنے والا کسی سے ملاقات کیا کرتا. ہم سمجھ گئے اور آپ نے بہت جم کر ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہاں سے بھی آپ واپس آئے. بہرحال جب گھر پہنچے صبح کا وقت ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سر میں پٹی بنی ہوئی تھی، اور عربی زبان کا جملہ ہے وارثہ، آج سر میں بہت تکلیف ہے، آج سر میں بہت تکلیف ہے، آپ نے فرمایا. اور یہ سر کی تکلیف مستقل پر بخار کی شکل اختیار کرتی رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آئے، آپ کا مزاج مبارک یہ تھا کہ قیام ایک جگہ ہوتا تھا اور روزانہ آپ تمام گھروں میں ایک نہ ایک وقت تشریف لے کے جایا کرتے تھے. حالانکہ رب العالمین نے آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں دی کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ، آپ جس کو چاہے بیویوں میں سے قریب کریں، آپ جس کو چاہے تھوڑا فاصلے پر رکھیں. رب العالمین نے آپ کو لازم نہیں کیا، مگر دنیا میں آپ حقی نظام بن کر آئے تھے، انسانوں کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ ایسے زندگی گزاری جاتی. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ پاس آئے، ان کے پاس سے گزرے، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آج تو میرے سر میں بہت تکلیف. اتفاق کی بات تھی کہ آپ کے سر میں بھی تکلیف تھی، ان کے سر میں بھی تکلیف تھی، اور یہ چیز آپ کی بخار میں تبدیل. بس گزرتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا زمانہ کل محدثین تقریباً پر اتفاق رہا، یہ کہتے ہیں کہ 14 دن، یہ تھوڑا سا اس سے زیادہ 12 دن 16 بات سے حدیث 17 کی، یہ وہ وقت ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے ایام گزرے، بخار میں تبدیلی ہوئی. اور اس بنیاد پر صحابہ کرام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں معاملات کچھ اور. ایک موقع پر آپ تشریف لائے کسی نماز میں، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس موقع پر ایک جملہ فرمایا آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کر، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ رب العالمین نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو جنت میں وہاں تشریف لے چلیں، اور چاہیں تو دنیا کے اندر اپنے قیام کو مزید بڑھا لیں. اور اس اللہ کے بندے نے رب العالمین کی محبت، اللہ کے قرب کو اختیار کر لیا. حضرت صدیق اکبر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے اشارہ کچھ اور ہے، وقت روانگی قریب ہے. تو آپ نے فوراً موضوع بدل کر فرمایا، برا حال تھا حضرت صدیق اکبر کا. آپ نے فرمایا جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں سب کا بدلہ ادا کر چکا، اور صدیق نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے. اور پھر ایک جملہ اور فرمایا آپ نے
ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جو صحابہ کرام کے راستے کسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا ادھر سے فرمایا کہ تمام دروازے جو مسجد کی جانب کو آ رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے، ان کو کھلا رکھا گیا۔ اور آپ نے اگلی بات ایک اور بھی فرمائی، کہا دیکھو یاد رکھنا انصار کم ہوتے رہیں گے، تم مہاجرین کو انہوں نے ٹھکانہ دیا ہے اپنی غربت کے باوجود، ان کے حالات ایسے نہیں تھے، ان کا خیال رکھنا، ان کے بعد والوں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے سوچوں کا بھی خیال رکھنا۔ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ انصار کے مقام کو، ان کی اہمیت کو، ان کی عظمت کو بیان کیا۔ حضرات مہاجرین کو دعا دی۔ اور ایک جملہ اور ملتا ہے بعض محدثین کے کہنے کے مطابق، دیکھو میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، رب العالمین کے ہاں پہنچ کر تمہارے لیے حوض کا انتظام کروں گا، اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی، اور رب العالمین کے ہاں جب پہنچوں گا اور تم جب آ کر مجھ سے ملو گے تو پھر تمہارے لیے سامنے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اس لیے میں تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ بیچارے زار و قطار ہیں، بہت کمزور حال میں، تو فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے تمہیں اپنے نبی کے جانے کا غم ہے۔ کبھی فرمایا قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ پیغمبر ایسا تو نہیں ہوا کرتا کہ کسی کے لیے زبردستی کی پوری مدت دے دی گئی ہو، ہمیشہ کی مدت دے دی گئی ہو، جو بھی آیا ہے خاص وقت کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ وہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں میں تمہارے لیے انتظام کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عارض صحابہ کرام کو جو محبت تھی، آپ اپنے زمانے میں ان کی نماز پڑھاتے تھے، ان کے گھروں پر جاتے، ان کی مزاج پرسی کرتے، ان کی غربت میں ان کا ساتھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی اپنے کرم سے انتظام فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا ایمان لے کر دنیا سے چلا جائے۔ جب کسی اللہ کے بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اسے اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پر معلوم کیا تھا کہ اللہ کے رسول قبر میں رکھے جانے کے بعد اور جو فرشتے آ کر سوال کریں گے کیا ہم ہوش میں ہوں گے، کیا ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم فرشتوں کو دیکھ کر ہمارا ہوش باقی رہے، ہم جواب دے سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوش تو ہوگا۔ حضرت عمر فرمانے لگے پھر تو انشاءاللہ جواب دے لیں گے، ہم نے آپ کے ساتھ رہ کر کچھ ایسا ہی سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ جیسے ہی انسان قبر میں رکھا جاتا ہے لوگ واپس ہونے لگتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد 3 سوال کرتے ہیں، مشہور سوال ہے، جانتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ایک جملہ اور بھی ہے من هذا الرجل، یہ کون ہے جن کی جانب ہم اس وقت اشارہ کر رہے ہیں۔ لکھا ہے محدثین نے حدیث کی روشنی میں کہ دنیا کے کسی علاقے میں، کسی حصے میں، دنیا کے کسی جزیرے میں کہیں پر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے یا کسی کا، صاحب ایمان بندے جتنے بھی ہیں، جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام کی قبر اطہر کی طرف سارے دروازے، ساری دیواریں، سارے حجاب، سارے پردے ہٹائے جاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ جن کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں ان کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اگر صحیح تھوڑی سی اچھی زندگی لے کر گیا تو پکار اٹھتا ہے یہ تو اللہ کے رسول ہے، ہم تو ان پر ایمان لائے، ہم ان کو مانتے ہیں اور بالکل صحیح طریقے پر، مگر بیچ میں رک کر یہ کہہ سکوں کہ ہمارا آپ اتنا تو کریں کم از کم کہ ہم اللہ کے ہاں اپنے قبر میں، اللہ کے ہاں پہنچنے سے پہلے قبر میں جواب دے لیں۔ جو صورتحال معاشرے کی نظر آ رہی جو گھروں کی، وہ اس لائق نہیں ہے۔ یہ زبردستی کی خوش چاہیے انسانوں کو تباہ کرتی ہیں کہ ایک بات تعلیمی کے طور پر اپنے متعلق مان لی گئی، محسوس کر لی گئی کہ ہم ٹھیک جائیں گے، اب کسی دین کی ضرورت نہیں، کسی سمجھانے کی، کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں، ہم ٹھیک ہے۔ اگر یہ والی بات ہوتی تو سب سے پہلے صدیق اکبر مستحق تھے، عمر فاروق مستحق، مگر ان بیچاروں نے دین سے کبھی اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ایک اللہ کے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص ایک نظام ہے کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ سامان ہے کہ اگر انسان کچھ لے کر جائے تو اس سے بات بن جائے گی۔ آپ نے وہ تقریر فرمائی اور اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ مختلف گھروں میں قیام رہا کرتا تھا، روایات میں آتا ہے کہ روزانہ آپ یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج قیام کہاں ہے، آج قیام کہاں ہے۔ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اب بجان کیا چاہ رہے ہیں، تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا اگر تمہاری اجازت ہو چاہتے ہیں ابا جان کہ حضرت عائشہ کے گھر میں چلے جائیں۔ سب نے کہا نہیں، ہم بطیب خاطر راضی ہیں، بالکل جہاں ہم وہیں خدمت کریں گے۔ آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور حضرت عباس کے کاموں پر سہارا دے کر آتا ہے روایات میں کہ اس وقت پائے مبارک زمین میں لگتے ہوئے چل رہے تھے
सकत नहीं थी, और इस तरह से आप वहां तशरीफ गए। अभी 2-3 दिन गुजरे थे कि अंसार साहब इकराम और उनकी औरतें बैठी हुई कहीं रो रही थी कि कोई गुजरा वहां से, क्या मामला है। कहा कि कुछ दिन के बाद जो होने वाला है उसे हम सूझ नहीं सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दी, आपको उनमें से जो मोहब्बत थी, इंसानों को जो उनसे मोहब्बत थी वो अलग है, लेकिन आपको जो उम्मत से मोहब्बत थी हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रिवायत में आता है कि आपने 2 सहाबियों को सहारा दिया, सर पर पट्टी बनी हुई थी, और सहाबा इकराम ने लाकर मिंबर पर बैठाया, और मिंबर पर ऊपर नहीं बैठ सके, आप नीचे किसी नहीं पर बैठे, और आपने उस मौके पर सबको जमा करके अंसार के मुतालिक बहुत बुलंद जुमले फरमाए, बहुत बुलंद जुमले, और कहा कि देखो मैं तुम्हें सलाम करके जा रहा हूँ, और तुम्हारे बाद जो तुम्हारी औलाद आए उनको मेरा सलाम पहुँचाना, और उनके बाद जो सलाम आए, उनके बाद जो नस्ल आए उनको मेरा सलाम पहुँचाना। और इस जुमले में आपने ये भी फरमाया क़यामत तक जो भी कोई मुसलमान आए उस तक मेरा सलाम। इस तरह से वो सलाम हम तक और आप तक भी पहुँचता है। ये मोहब्बतें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ। उसके बाद आप घर में तशरीफ ले गए, कुछ ज़माने आते रहे नमाज में, लेकिन 17 नमाजें और बाद मुहद्दिसीन के मुताबिक तकरीबन 19 नमाजें ऐसी हैं जो आपने आपकी जिंदगी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई, मगर आप उसमें नहीं आ सके, आपने नहीं पढ़ाई। 17 तो तकरीबन तय है, बाद लोगों ने 19 की मकदार दी। बीमारी चलती रही। आप 1 हफ्ता पहले पीर में इंतकाल हुआ है, बाद रिवायात में इशराक के वक्त और बाद रिवायात में ज़वाल से पहले, बाद में सहर में यानी ज़वाल के बाद। और उस मौके पर आप उससे पहले वाले पीर को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए, और जहां इस वक्त भी आप आराम फरमा रहे, यही वो हुजरा है। और फिर सहाबा किराम इस जगह आते जाते रहे। ऐन उस मौके पर जो वसीयतें हैं जिनकी जानिब तवज्जो करना मकसूद, ऐन उस मौके पर जो उम्मत को ताकीद की 3 वसीयतें खास तौर पर फरमाई थी। एक जुमला तो आपने ये फरमाया था अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, कि देखो यहूद और नसारा को यहाँ से निकाल कर बाहर कर दे। एक जुमला और भी मिलता है बाद मुहद्दिसीन का, ला यबका फीही दीनान, अब इस शहर इस इलाके में 2 दीन नहीं रहने चाहिए, यहाँ एक ही दीन होगा। यहाँ रब्बुल आलमीन की सिर्फ यानी रब्बुल आलमीन की माबूदियत और सिर्फ रब्बुल आलमीन के आगे पेशारी हो जाएगी, कोई और भी नहीं हो। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि जब मेहमान आया करते थे तो मैं उन्हें हदिये दिया करता, जब कभी तुम्हारे पास मेहमान आए तो उनको हदिये दिया करो। और इस मौके पर तीसरी वसीयत आपने ये फरमाई कि एक लश्कर आपने आखिरी जिंदगी में तैयार किया था मुल्क शाम में भेजने के लिए, और हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला जो आपके शहीद सहाबी और शहीदे की औलाद हजरत ज़ैद के साथ हैं, आपने उनकी जिम्मेदारी में और उनकी सियादत और क़यादत में, और आपने उनको अमीरुल मोमिनीन बनाकर उस लश्कर का भेजा था, और आपने ये फरमाया कि लश्कर उसामा को जरूर रवाना कर देना है मौके पर। और इस जमाने में बाकी आपकी हिदायत, एक दिन आप तशरीफ फरमाते, आपने खुद फरमाया, आंखें खोली, उम्मुल मोमिनीन कहती है कि आपने फरमाया अल्लाह की लानत और यहूद और नसारा पर कि उन्होंने अपने नबी की कब्रों को, अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया, खबरदार मेरी कब्र के साथ ये मत करना। एक मौके पर आता है कि आपने खुद फरमाया खबरदार मेरी कब्र को ऐसा कोई बुत मत बनाने लोग उसकी अगर पूजा किया करें, ये सारे काम चल रहे हैं। एक मौके पर आपने ये फरमाया, तमाम सहाबा बैठे हुए से लोग मिलने आते थे, आखिरी जमाने की वसीयतें चल रही, उसमें जुमला ये भी था कि देखो याद रखना इस बात को कि यहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, आने वालों का इकराम भी हो, आने वालों का ख्याल भी हो, मगर शैतान इस जानिब से बिल्कुल मायूस है कि कभी तुम गैरुल्लाह की पूजा करोगे या तुम्हारे दरमियान बुतों की पूजा की जाएगी, मगर ऐसा जरूर हो कि तुम्हारे दरमियान फूट डालेगा और तुम में आपस में तफरीका पैदा करेगा और तुम इख्तिलाफ का शिकार हो जाओगे। खबरदार देखो शिकार मत होना, कहीं ऐसा न हो कि उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो जाए उस जमाने की। और इसी तरह से रिवायत में ये भी आता है, बाद में पहले भी, बीच में भी और आखिरी वक्त में भी आपने बार बार फरमाया कि नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। दिन चलते रहे, गालिबन आखिर से बिल्कुल पहले बुध वाले दिन, पीर में इंतकाल हुआ बुध के दिन, हज़रत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी मर्तबा इमामत के लिए तशरीफ लाए हैं मुसल्ले पर, और आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई लेकिन निहायत कमजोरी का, और उसके बाद कुछ खिताब फरमाया, सहाबा किराम को समझाया, और उसके बाद वापस तशरीफ ले गए। और उसके बाद ईशा में आपने आने की कोशिश की तो लेकिन आता है जैसे ही उठे आपको गशी आई, और उसके बाद आप फिर लेट गए। कुछ देर के बाद इफाका हुआ, आप पर पानी डाला गया,
اور اس کے بعد پھر افاقہ ہوا اور پھر 7 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ جا کر امامت کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، وہ سمجھتی تھی کہ سارا اللہ کا تکوینی نظام کام کر رہا ہے. آنے والا زمانہ وہ ہوگا جو خلافت میں جھگڑے گا اور نہ معلوم کس طرح کی تعبیر ہوں گی، شیطان کیسے کیسے حملہ کرے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے اپنے گھر میں روک کر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے اپنے گھر میں بیماری کے عذر کی بنیاد پر روک کر اور صدیق اکبر کو ان کی حیات میں ان کی جگہ پر کھڑا کر کے غائبانہ طور پر اشارے کے طور پر اعلان کرا دیا گیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی خلافت کا مستحق ہے تو نمبر 1 پر صدیق جائے. صدیق جائے. اب انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں، نہیں پڑھ سکیں، لہٰذا آپ ان کو معذور فرمایا کہ نہیں میرا حکم ہے. 3 مرتبہ آتا ہے کہ میں نے انکار کرا تھا، سب کچھ فرمایا. اور بعض جملے ایسے بھی آتے ہیں تم عورتوں کو بھی عجیب و غریب مسئلہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں انہیں جا کر کھڑا کرو. وہ آئے، نماز پڑھائی. صحابہ کرام کہتے ہیں جب صدیق اکبر آپ کے مسلح پر کھڑے ہوئے اور جیسی آواز نکلی حضور فاتحہ کی صورتوں کی مسجد نبوی کو حرام بچ گیا. ہم لوگ اس مسجد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اس موقع پر آپ نہیں آئے. فجر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے پڑھائی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں. سنیچر کے دن آپ 1 مرتبہ اور تشریف لائے ہیں ظہر کی نماز میں، مگر اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ایک جانب کو بیٹھ گئے. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ اصلی امام تو آپ ہو گئے اور صدیق اکبر آپ کی ابتدا کر رہے تھے اور باقی امت صدیق اکبر کی ابتدا کر رہی تھی. اس طریقے سے آپ نے نماز پوری فرمائی، صحابہ کرام سے کچھ باتیں فرمائیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اسی طرح کی نصیحتیں جبھی میں نے ذکر کی اور اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے. یہ آپ کی آخری حاضری تھی مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان. وقت گزرتا رہا، آپ نے کئی دفعہ چاہا آئے. 3 کا دن ہے، بلکہ اتوار کی شام میں لکھا ہے لوگوں نے کہ طبیعت اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہو گئی. لشکر اسامہ روانہ کر دیا گیا. 3 دن کے فاصلے پر جانے کے بعد وہ رک گیا اور حضرت اسامہ بار بار آ کر دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلا جائے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. بعض کہتے ہیں طبیعت ذرا کمزور ہے، کچھ اور دیکھ لیں، کبھی طبیعت اچھی ہو جائے، سنبھالا لے لیں. آتے جاتے رہے. عین موقع پر اتوار کے دن شام کو آئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ. اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام اس سے بات نہیں فرما سکے، مگر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد حضرت اسامہ کا سینے کے اوپر حضرت اسامہ نے آپ کی پیشانی کا بوجھا لیا اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے. حضرت صدیق اکبر عمر فاروق نے اجازت لے کر حضرت اسامہ سے وہ بھی اس لشکر میں تھے، وہ دونوں حضرات واپس آ گئے. اتوار کی شام کو اللہ کے شکر طبیعت خوب شاندار ہو گئی. آپ نے اس موقع پر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام صبح کا وقت تھا، میری ایک بیوی ہے کچھ فاصلے پر رہتی ہیں یہاں پر، طبیعت اللہ کا شکر بہت اچھی لگ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اجازت ہو تو وہاں ہوا ہوں. ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، اشارے ہوتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ صدیق اکبر کچھ دیر وہاں باقی رہتے، مگر رب العالمین کبھی کسی کو قریب کرتا ہے، کبھی کسی کو فاصلے پر کرتا ہے، کسی سے کچھ کام لینا ہوتا ہے. یہ وہ اشارے ہیں جو صاحب بصیرت بندے سمجھتے ہیں. یہ اور باتیں ہوا کرتی ہیں، ہر ایک کی بس کی نہیں ہوا کرتی کہ کیا اشارے سے کیوں دور کیا گیا. وہ چلے گئے، طبیعت بالکل ٹھیک تھی. لیکن جیسے ہی صحابہ کرام نکل کر باہر آئے، پوچھا لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، کیا حال ہے؟ کہا کہ ٹھیک اللہ کا شکر ہے. لیکن کچھ ہی دیر گزری، غالباً اس زمانے کی یوں کہہ لیجیے جیسے اشراق کے وقت کچھ بات کا وقت ہوگا، طبیعت کے اندر بگاڑ آیا اور نظر والی کیسے شروع ہوتی. آخری پریشانی بے انتہا درجے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور آپ اس پیالے میں بار بار ہاتھ ڈالتے، چہرے پر فرماتے اور چہرے پر اس کو پانی کو لگا کر گویا کہ اس کی ٹھنڈک لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ الا ان للموت فتحات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کلمہ پڑھتے تھے اور فرمایا کہ ہاں موت کی تکلیف بڑھاتے، موت کی تکلیف بڑھاتے، موت کی تکلیف بڑھاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری بڑی تمنا تھی کہ آخری وقت میں مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو موت کے موقع پر. جب میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دیکھی، شدید ترین تکلیف دیکھی، اس دن سے میری تمنا جاتی رہی، میرا خیال ہی بدل گیا. میں سمجھ گئی کہ آخری وقت کی تکلیف جب اللہ کے رسول کو ہوئی تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ رب العالمین اپنے محبوب کو پریشان نہیں کیا کرتا. کہتے ہیں اس دن میری بات ہوئی، بس گزرا. ابھی آپ تشریف فرما تھے، کبھی غنوت کی، کبھی کچھ، کبھی غنوت کی، کبھی کچھ، کہ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمان تشریف لائے، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی. حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا آنکھ پھاڑ کر،
تو حضرت ام المومنین نے معلوم کیا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو اس مسواک کو میں ٹھیک کر کے آپ کو پیش کروں. آپ نے فرمایا اشارہ کیا. انہوں نے اپنے منہ سے چبایا اور آپ کے منہ میں پھیرا. یہی تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو کوئی اللہ کا بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے, جو کوئی اللہ کا بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے اسے موت سے پہلے کلمہ نصیب ہوتا ہے. ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں سنتوں میں چیز دوری نظر آنے لگی. ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی باتیں ہیں. سنتی کمال ہے اور سنتی جمال ہے انسانوں کی شخصیت کو بنانے کے لیے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غازہ اور اس سے بڑھ کر اسمارٹ ہونے کا کوئی طریقہ دنیا میں نہیں پایا جاتا. بہرحال آپ نے مسواک فرمائی. روایت کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. اچانک دروازے پر کوئی آواز ہوئی. کہا کہ کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے آواز سنی, فرمایا کہ بیٹی یہ وہ ہے جس کے آنے کے بعد بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں. یہ وہ ہے, یہ اجازت لے رہا ہے, موت کا فرشتہ ہے جو آ چکا ہے دروازے کو آئے. روایت میں آتا ہے کہ عین موقع پر فرشتے نے آ کر پھر یہ بات معلوم کی رب العالمین کی جانب سے آپ کو اجازت ہے, آپ چاہیں دنیا میں قیام کریں چاہے آخرت میں چلیں. آپ نے فرمایا بل الرفیق الاعلی, اب نہیں, اب نہیں, اب دنیا میں نہیں, اب دنیا میں نہیں. وہ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں تھی, انسانوں کو بنانے کے لیے, انسانوں کے درمیان محنت کرنے کے لیے. کہتے ابھی بات یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں ازواج مطہرات ساری چار جانے پیدا ہوئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین کے کاندھے پر اس جگہ سہارا لیے ہوئے کہ سر مبارک یہاں تھا. خود فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا سر میری جانب کو لڑک دیا, میری جانب کو آیا. میں سمجھی کے غالباً کچھ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کے منہ سے لعاب سے میرے ہاتھ پر آ کر گرا. میں نے آرام سے لٹا دیا اور میں سمجھی کہ غالباً بے ہوش ہیں. لیکن کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ آنکھیں چھت کی طرف کو دیکھنے لگی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. بہرحال میں تجھے عرض کرنا چاہتا تھا جیسے صحابہ کرام میں یہ بات آئی ان اللہ کے بندوں پر کیا بیتی, صرف یہ سوچنے دیجیے کہ انتقال پر شوہر پر کیا بیتتی ہے, باپ کے انتقال پر اولاد پر کیا بیتتی ہے, کسی سگے بھائی محبوب قسم کا جو بھائی اس کے انتقال پر کیا بیتتی, وہ تو صحابہ کرام سے ان پر کیا بیتی. نکل کر باہر آ گئے. بعض صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جنگل چلے گئے, بعض ایسے کہتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی, بعض نے کچھ سوچا, بعض نے کچھ سوچا. حضرت صدیق اکبر کو وحی اطلاع ہوئی اور وہاں سے دوڑے دوڑے آئے, سیدھے حجرے میں پہنچے. آپ تشریف فرما سے لیٹے ہوئے تھے. آپ کا چادر مبارک ہٹائی, آپ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا طب حیت و طب میت. آپ زندہ بھی بہت شاندار تھے اور انتقال کے بعد بھی بہت شاندار ہیں. اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں فرمائے گا, ایک موت جو مقدس تھی وہ آ چکی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں نظام کو بنایا. بہرحال وقت میں صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, آپ کا دنیا تشریف لے جانا, یہ پیر کے دن, مگر پیر کا دن گزرا, اس کے بعد منگل کا دن گزرا, اس کے بعد بدھ کا دن آیا. منگل کی شام کو صحابہ کرام نے نہلانے کی تیاری کی. پہلے امیر المؤمنین کو بنایا گیا, امت بغیر امیر کی زندگی نہیں گزارا کرتی. حضور پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, دنیا آ رہی تھی جا رہی تھی. این موقع پر بیماری کے زمانے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر ایسا ہو گیا جیسا نظر آ رہا ہے آپ کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کچھ دیر کے لیے مجھے کفن دینے کے بعد میرے کمرے سے باہر چلے جانا. سب سے پہلے جبریل امین میری نماز پڑھیں گے, پھر حضرت میکائیل پڑھیں گے, حضرت اسرافیل پڑھیں گے, لاکھوں اللہ کے فرشتے پڑھیں گے, اور اس کے بعد تم لوگ آنا. پہلے میرے عائشہ خاندان کے لوگ, پھر مہاجرین انصار کے سارے توڑے. اور آپ نے بھی نماز کا طریقہ صرف یہ تھا کہ تکبیر کہہ کر آپ لوگ بھی اس جگہ کھڑے ہو جاتے, کوئی امام نہیں ہوتا تھا. اور ہر ایک نیت دانی اور تکبیر کہنے کے بعد درود شریف اور اس کے بعد صلاۃ والسلام. تو اس موقع پر آپ کے اوپر اس کو پڑھا, آپ تشریف فرما اور اس کے بعد باہر آ گئے. خواتین نے یہ سلسلہ رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مسئلہ اور بھی آیا کہ سب سے بڑا مسئلہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ کے کپڑے نہلانے کے لیے اتارے جائیں کہ نہیں. صحابہ کرام میں مشورہ ہوا اس بات کو اتارے کہ نہیں. ابھی بات چل رہی تھی. روایت میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کو غنود کی تاری ہوئی اور ایک آواز آئی ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے, ان کو ایسے ہلایا جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے ان کپڑوں میں کفن دے دینا
اور جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے ان کو دفنایا بھی اسی جگہ پر جاتا۔ اس طریقے پر وہ سارا کام ہوا، اور آخر میں جب نہلانے کا نمبر آیا، صحابہ کرام نے، بھیڑ بہت تھی صحابہ کرام کی، اندر کے لوگوں نے کمرے کو بند کیا، تو انصار میں باہر سے ایک بات لگی، اللہ کے بندو ہمیں بھی تو شریک کرو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا بھی رشتہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی۔ قریش مکہ جو لوگ صحابہ کرام میں تھے انہوں نے کہا ہمارا بھی بنتا ہے، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں رہنے والے تو سب کا بنتا ہے۔ مشورے کے بعد آپ کا عزہ نے ملایا، اور ایک صحابی انصار میں سے اور ایک ان میں سے لیے گئے، اور ان سب نے اس طریقے پر تیار کیا۔ اگلے دن نماز ہوئی، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے لٹایا گیا، اور وہ جب سے لے کر آج تک اور اب سے لے کر قیامت تک اپنی قبر اثر میں تشریف فرمائیں۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اپنی حیات کے اعتبار سے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یعنی اس عالم کے اعتبار سے، اور اللہ نے مٹی پر حرام کیا ہے کہ مٹی ان کے جسم کو چھو نہیں سکتی۔ میں ان تمام باتوں کے ساتھ، ان باتوں کی روشنی میں بات اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی عرض کروں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کتنی محبت ہے، آپ کی ہم جیسے بھی صحیح، کتنی بدعملی، کیسی کمزوری صحیح، مگر ہم دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک واقعہ آپ کا سامنے آیا اور آدمی زار و قطار ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مگر آپ ایک بات فرما کر گئے تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات تو آپ کی تھی، انسانوں کے درمیان اس بات کو دہرایا، کہا کہ جب صحابہ کرام کو بے چینی ہوئی کہ اب کیا ہوگا، وہ اللہ کا بندہ نکل کر باہر کو آیا اور آ کر کہا وما محمد اللہ رسول، دیکھو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبل الرسل، رسول پہلے بھی آئے اور چلے گئے، مگر یاد رکھنا ہم لوگ محمد کے پجاری نہیں تھے، انہوں نے تو ہمیں انسانیت کا راستہ بتایا، سیدھا راستہ بتایا، ان کو ہم نے رسول برحق مانا، ہم نے ان کو نبی مانا، پیشوا مانا، مگر ہمارا معبود اللہ ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں، اطاعت اور عبادت اس کی ہوگی۔ جو کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا معبود چلا گیا، مگر جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ حی و قیوم ہے۔ میں اپنے آپ سے بھی ذکر کروں اور کہوں، اور آپ سے بھی بڑے ادب سے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی محبت ہے تو ان کی سنتوں سے کتنا عشق ہونا چاہیے، ان کے طریقے سے کتنا ہونا چاہیے، ان کی باتوں سے، ان کے عمل سے، ان کے سیرت سے، ان کے کردار سے۔ سچی بات تو یہ ہے، ان تمام باتوں کی روشنی میں کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اور اسلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ مسئلہ تنہا نماز کا نہیں ہے، مسئلہ تنہا رمضان کے روزوں کا نہیں، مسئلہ تنہا کسی فقیر کو 2 پیسے دینے کا نہیں ہے، مسئلہ حج کر لینے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری امت کو پہنچ جائے، اور جس امت کو ملا ہے وہ عمل کرنے والی بن جائے، اور جن اللہ کے بندوں کو یہ پیغام نہیں ملا وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی رحمت کو اپنانے والے بن جائیں۔ ورنہ حضور پاک علیہ السلام نے جتنی محنت فرمائی، اس محنت کو سامنے رکھ کر اگر ہم پہنچے کل آپ کے سامنے ہوا تو پھر ہمارا کیا ہوگا اور ہم کیا کہہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی جو محبت نصیب فرمائی ہے آخری وقت تک قائم فرمائے، آخری وقت تک دائم فرمائے۔ اللہ اس محبت کو اور بڑھا دے، اس آتش کو اور بڑھا دے، اور ہمیں اور آپ کو ہماری شکل نصیب فرما دے۔ ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہماری گلیاں جس راہ پر جا رہی ہیں، سچی بات ہے کہ خون کے آنسو رونے کی بات ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے کیا حقیقت ہے، دنیا کدھر کو جا رہی ہے، اور اس حال میں ہم بھی اب بھی نہ جاگیں تو سچی بات ہے پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔